میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں کہ 11 مارچ کو تقریباً 1 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے کوسی پور کا علاقہ ہے ادھر ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جو جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا اور ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود تھے. یہ جو علاقہ ہے یہ کمان یہ دشوار گزار ہے, آبادی اور روڈ سے دور ہے. اچھا. اور دہشت گردوں نے یہ کیا کہ یورغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا جس میں آرمی, ایئر فورس, فرنٹیئر کور اور آج ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا اور مرحلہ وار یورغمالیوں کو رہا کروایا گیا. اچھا. یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھی. آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے باحفاظت بازیاب کروایا گیا جی. اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یورغمال مسافروں کو جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے کو بازیاب کروایا گیا اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا. کی ڈیٹیل جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے. کیونکہ یہ دہشت گرد مسافروں کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے, اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا. سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا جی. اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اچھا سر, یہ تو بڑی خبر ہے. اور ان کی کل تعداد 33 ہے. اور وہ کہ اس آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. یہ فائنل کلیئرنس آپریشن میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا, لیکن فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے. جو دہشت گردوں کی حیوانیت اور بربریت کے شکار ہوئے اور شہید ہو گئے. کیونکہ بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں جو سویلین ہیں جو ہمارے مسافر سویلین تھے ان کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے دوران تو کوئی مسافر جو سا ہے وہ شہید نہیں ہوا, لیکن اس آپریشن سے پہلے یہ جو حیوانی دہشت گرد ہیں انہوں نے جو سا ہے 21 معصوم جانیں یہ لے چکے تھے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 ایف سی جوان شہید ہوئے, جبکہ ایف سی کی غزہ بند فوج سے ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا. کل 4 ایف سی کے جوان شہید 4 ایف سی کے شہید ہوئے. اچھا 4 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ موقع پر موجود تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. تاہم علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس اور جانچ پڑتال جو سی ہے ایس او پی کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مغوی مسافر ہیں جو آپریشن کے دوران جب یہ کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا اس وقت وہ دائیں بائیں کے علاقوں کی طرف بھاگے ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. رائٹ. تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر, ٹرینوں میں, بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی حما پر اور سہولت کاری سے بیرونی آقاؤں کی حما اور ان کی سہولت کاری بھی ان کے ساتھ شامل ہے جی. اس کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں let me say it very clearly that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا. کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 یہ بلاگ نظر آ رہے ہیں شروع میں. اگر آپ پہلے جو 3 بلاگز ہیں ان پہ جائیں اور اس کو ذرا اسکیل کر لیں, جہاں پہ آپ کو یہ 3 ابھی نظر آ رہے ہیں یہ کالے رنگ کے. اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رکیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کل ہم آپ کو جیسے سیکورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے ٹولیوں کے اندر ان معصوم مسافروں کو بٹھایا ہوا ہے. اچھا یہ 3 جو ہے وہ ٹولیاں. اچھا یہ وہ ٹولیاں ہیں جس میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور اس کے درمیان میں اس کے ساتھ جو سا ہے خود کچھ بمبار بیٹھے ہوئے تھے. So that was the reason that we were going very carefully and slowly.
جو آج جو آپریشن فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس میں پہلے جو ہمارے جوان ہیں جو آپریشن کر رہے تھے، جو ہمارے ایس ایس جی کے جوان ہیں، انہوں نے پہلے دے ٹک آؤٹ دیز سوسائڈ بامبرس، اور جب یہ سوسائڈ بامبرز دے ٹک دیم آؤٹ، تو اگر آپ اس کلپ کو ابھی چلائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ جو وہاں پہ یہ مسافر تھے جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا، اگر آپ اس کو ابھی چلائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پھر جو ہے وہاں سے مختلف سائڈوں پہ بس وہ جو ان کو ٹیک آؤٹ کر لیا سوسائڈ بامبر کو، تو یہ نکلے وہاں سے اور دین دے اسپریڈ آؤٹ ان دی ایریا. اس کے بعد اسی طرح یہ ہمارے جو آپریشن پارٹی ہے جو کہ آپریشن کر رہی تھی کلیئرنس آپریشن، دین دے پھر وہ اس کے بعد ٹرین میں بوگی میں گئے، اور وہاں پہ بھی پہلے انہوں نے جو سوسائڈ بامبرز تھے they took them out، ان کو انہوں نے لیکویڈیٹ کیا اور ان کو جہنم حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ بوگی بائی بوگی کلیئر کرتے گئے. اینڈ دیٹ از ہاؤ کہ کوئی کسی بھی معصوم مسافر کو، کسی بھی بچے کو، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، وہاں پہ کسی کو ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا. اور یہ بڑا ایک پروفیشنل طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا سلو طریقے سے، بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے. اور دیٹ از وائی کہ ڈسپائٹ آل دیز 33 یہ جو دہشت گرد ہیں یہ جہنم حاصل ہو چکے ہیں، اور ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن ایک بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. آج جو آپریشن کیا گیا جس میں یہ فائنل کلیئرنس آپریشن ہے، اس میں الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں، تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ بات قابل غور ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز، پرانی تصاویر، انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. اور اس ایکچولی شوز کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اور ان کے آقاؤں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور یہ پہلے بھی واضح ہے، آپ کو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب کلبھشن یادیو کا واقعہ ہوا اور کس طرح وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے دنیا نے دوبارہ دیکھا کہ ہاؤ دس نیکسس آف دی سلیو اینڈ ماسٹر اٹ ایمرجڈ ان دی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اور انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواب پیدا کرتے نظر آ رہی ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی حوث میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھین چڑھا رہے ہیں، جس پر جتنا بھی میں کہوں سوچ لیا جائے تو کم ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف بخوبی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ انتشاری سیاست کی جو پیچیدہ اس کے پیچھے جو کمپلیکس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو بھی ابھی ان کو سمجھ آ رہے ہیں. میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو امن عامہ ہے، انٹرنل سیکورٹی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آرم فورسز کی ذمہ داری. جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، دے آر اے سمبل آف ریزسٹنس اینڈ فائٹ اگینسٹ دس مینیس آف ٹیررزم ان پاکستان. اصل جو سوال ہے نا جس کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ میں لینی ہے، ان معاملات کا کیا بنا ہے. مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں ان معاملے کا کیا حالات ہیں. مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق،
صحیح. ویئر وی اسٹینڈ اوور دیئر، ویئر وی اسٹینڈ جہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں، ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم اینڈ سم آف دی پیپل آل دا ٹائم، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل آف دا ٹائم.